اس قصے کے آغاز میں بہادر نے جاویدار قبیلے کے مرکزی خیمے میں سعد الدین کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا ہوا تھا، کیونکہ سعد الدین نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اتنے میں اسلان اندر داخل ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہادر کہتا ہے، میں نے امیری حضرت کی دعوت کا انتظام کیا ہے۔ اسلان کہتی ہے، یہ خیمہ میرا ہے، آپ مجھے بتائے بغیر کسی کی دعوت کیسے کر سکتے ہیں؟ بہادر کہتا ہے، بہت ہو گیا، اب سے یہ خیمہ میرا بھی ہے۔ اسلان کہتی ہے، آپ کو یہ کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، امیر سعد الدین آ گئے ہیں۔ دوسری طرف سمکو سب غلاموں کو لے کر اینتھیوس کی طرف روانہ تھا۔ اسی دوران آرس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اینتھیوس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا۔ اس طرح اینتھیوس کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں۔ پھر آرس اینتھیوس کو پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے، بتاؤ سمکو ارطغرل کو کہاں لے گیا ہے؟ کچھ دیر بعد اینتھیوس بتا دیتا ہے کہ سمکو نے مجھے یہاں انتظار کرنے کو کہا تھا اور وہ ارطغرل کو لے کر یہاں آئے گا۔ پھر آرس اس کی گردن توڑ کر مار دیتا ہے۔ اتنے میں غار سے ایک سپاہی باہر آ کر کہتا ہے، اندر ایک نوجوان زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ سن کر آرس اندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف سمکو کا قافلہ روانہ تھا۔ اسی دوران آگے سے کچھ برقع پوش آدمی بھی اس قافلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سمکو رک جاتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو ہمیں نئے غلام مل گئے ہیں، ان کو گھیرے میں لے لو۔ سمکو کے آدمی انہیں گھیر لیتے ہیں۔ پھر سمکو کہتا ہے، اب سے تمہاری ہر چیز کا مالک میں ہوں، اب سے تم میرے قیدی ہو۔ پھر سمکو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے، اس لنگڑے آدمی کو مار دو، باقی چاروں کو پکڑ لو۔ دوسری طرف آرس غار کے اندر جاتا ہے تو وہاں ایک نوجوان بندھا ہوا تھا۔ آرس اس سے پوچھتا ہے، کیا تم ماریا کے بھائی ہو؟ وہ لڑکا کہتا ہے، جی ہاں میں اس کا بھائی ہوں۔ وہ کیسی ہے؟ آرس کہتا ہے، یہ تم کبھی نہیں جان پاؤ گے۔ پھر آرس اس کی گردن پر خنجر پھیر کر اسے مار دیتا ہے اور پھر سپاہی کو کہتا ہے، ماریا کو یہاں لاؤ۔ دوسری طرف سمکو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے، حملہ کرو، اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جاودار قبیلے میں سعد الدین کہتا ہے، کھانا بہت لذیذ ہے بہادر صاحب۔ بہادر کہتا ہے، اب سے انشاءاللہ میں آپ کی دعوتیں کرتا رہوں گا۔ پھر سعد الدین اسلان کو کہتا ہے، بہادر صاحب جلد اپنا قبیلہ یہاں منتقل کرنے والے ہیں، آپ نئے سردار کے لیے جرگہ کب بلاؤ گی؟ اسلان کہتی ہے، پہلے میں اپنے جرگے کے لوگوں سے مشورہ کروں گی، اگر وہ رضامند ہوئے کہ دو قبیلوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تو پھر میں جو بھی ضروری ہوا وہ کروں گی۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، اسلان خاتون، باہر ترگت تل پایا ہوا ہے۔ اسلان کہتی ہے، اسے اندر آنے دو۔ پھر ترگت اندر داخل ہوتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے۔ دوسری طرف لڑائی جاری تھی۔ جاودار قبیلے میں ترگت کہتا ہے، ہم نے اللہ کی مدد سے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور ان ڈاکوؤں کو تباہ کر کے اپنے ملک کی سرحد کو محفوظ بنا دیا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، ہم نے آپ کی بہادری کے بارے میں سنا ہے، آپ نے سلطان کی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ پھر ترگت اسلان کو کہتا ہے، جاودار قبیلے کے 7 سپاہی شہید ہوئے ہیں، ہم نے ان کی تلواریں ان کے گھر والوں کو دے دی ہیں، مجھے بہت افسوس ہے۔ اسلان کہتی ہے، ہم اپنی ریاست کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ ہماری ریاست کو قائم رکھے۔ پھر ترگت کہتا ہے، میں کسی مناسب وقت پر آپ کو آپ کے سپاہی واپس سونپنا چاہتا ہوں اور کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ اسلان سعد الدین سے اجازت لے کر جانے لگتی ہے تو بہادر بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، یہ اس کام کا وقت نہیں ہے اسلان، بیٹھ جاؤ، ہم امیری حضرت کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ اسلان کہتی ہے، میرے خیال میں ہماری ملاقات ختم ہو چکی ہے بہادر صاحب، میں جاؤں گی۔ یہ سن کر بہادر کھڑا ہو کر کہتا ہے، تم امیری حضرت کو چھوڑ کر اس سپاہیوں کے کمانڈر کے ساتھ جانا چاہتی ہو، نہ ہی تمہیں ادب ہے اور نہ ہی روایات کا خیال ہے۔ اسلان کہتی ہے، آپ مجھے ہماری روایات نہیں سکھا سکتے، جب امیری حضرت یہاں موجود ہیں تو آپ کے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
یہ سن کر بہادر سخت غصے میں آ جاتا ہے اور اسلان کی طرف بڑھتا ہے، لیکن ترگت اسے روک لیتا ہے۔ دوسری طرف ارتما جاتا ہے کہ یہ اس کا ساتھی ہے، آدمیوں کو مارنے لگتے ہیں۔ بہادر کہتا ہے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ ایک سردار کو ہاتھ کر بہادر کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا کی ہے، بہادر صاحب اپنے بیٹے کو لے کر اپنے خیمے میں چلے جاؤ، اور یہ واقعہ یہ دیکھ کر سم کو داد ہو، اب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ وہ سب ارجن کو تلا پر سوار ہو جاتا ہے اور ہیں۔ حارث کہتا ہے، اس کو کہتی ہے اترا ہوا ہے، وہ زنجر تم نے جنگ کے میدان میں نہیں لگنے دیا، وہ تمہیں میرے خیمے میں لگ گیا، وہ کچھ بھی غلط نہیں کرنے دیں گے، میں اس قسم پر قائم رہوں گا۔ اسلان کہتی ہے، گا سکوں، دوسرے گندے کیڑے کی وجہ سے مجھے ہے، وقت آنے پر ہم یہ بھی کریں کہ سنجار